یہ جتنی بھی پاور پلانٹس ہیں جو بے نظیر بھٹو کے زمانے سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور اس میں بے نظیر بھٹو کے بھی دوست تھے جنہوں نے لگائے تھے، سرکار کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، سب کے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے سٹارٹ کیے تھے، اور بے نظیر بھٹو کے اپنے بھی اس میں دوست تھے جنہوں نے وہ لگائے تھے، اور پھر اس کے بعد نون لیگ کے لوگوں نے کیے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے. عمران خان جو اتنا بنتا ہے نا، عمران خان مجھے سب سے زیادہ برا اس لیے لگتا ہے کہ وہ بڑا دوغلا آدمی ہے، منافق آدمی ہے وہ بھی یہی، لیکن کم از کم یہ لوگ آؤٹ رائٹلی اپنے آپ کو کیپٹلسٹ تو کہتے ہیں نا، وہ تو کہتا ہے کہ جی نہیں جی میں تو ایک عام آدمی ہوں. وہ سب سے بڑا جھوٹا اور منافق آدمی ہے. عمران کے زمانے میں رزاق داؤد اس کا ایڈوائزر تھا. رزاق داؤد بھی اس ملک کا سب سے بڑے کیپٹلسٹوں میں سے ہے. اس کے بعد ایک آدمی تھا بابر کے نام سے، اس کا پورا نام نہیں یاد آ رہا، وہ جو تھا وہ آئی پی پیز میں اس کے حصے تھے، وہ بھی پاور پلانٹ کا مالک تھا. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں، یہ پاور پلانٹ جو چلا رہے ہیں، یہ 10 دفعہ زیادہ منافع کما چکے ہیں منیزے. فرض کریں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا نا، فرض کریں 1 کروڑ فرض کریں، تو اب تک یہ 10 کروڑ ہم سے لے چکے ہیں. تو اب تم نے اور کتنا کرنا ہے؟ تم پاکستانی لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری وجہ سے ایک تو کوئی انسان صحیح طریقے سے رہ نہیں سکتا، بجلی کے بل دے دے کے پاگل ہو جاتا ہے عام آدمی، اور جس نے کوئی کام کرنا ہے، فرض کریں وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، پروڈکشن کرنا چاہتا ہے، فرض کریں دارا چلانا چاہتا ہے، اور فرض کریں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، وہ لگا ہی نہیں سکتا، بجلی اتنی مہنگی ہے. سر آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ ہم کیسے کریں گے؟ پاور ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے میں یہ سلمان راجہ، جو منافق سلمان راجہ، اس کے پاس میں گیا تھا 2014 میں. 2014 ہی میرا خیال ہے بنتا ہے، اگر میں آگے پیچھے کر جاؤں تو اتنا ہی میرے خیال میں 2014 نہیں ہوتا 15 ہوگا. اور میں اس کے پاس گیا تھا، میں نے کہا تھا میں اس زمانے میں میری پارٹی نہیں تھی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور میں ان سب پارٹیز کو کہہ چکا تھا کہ میں نے آپ میں نہیں آنا. میں نے ابھی بتایا آپ کو، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی پارٹیز میں نہیں آؤں گا. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھی آپ آئی پی پیز کے اوپر کیس کریں میری طرف سے. یہ بھاگ گیا سلمان راجہ، آج انقلابی بنا ہوا ہے. آپ کر دیتے کیس؟ بھائی دیکھیں، آپ کو نا ایک ایسا، یہ کہتا تھا میں لیفٹ کا ہوں، یہ کہتا تھا میں لبرل ہوں، لیفٹ ہوں، تو میں نے کہا شاید یہ کرے گا. آپ کو ایسے کیسز کے لیے بہت بڑے وکیل چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو اتنے پیسے ادروائز دینے پڑتے ہیں ان کو. جیسے عمران کیا کر رہا ہے، عمران ان کو یوز کر رہا ہے. اور سر یہ آپ کے پاس میڈیا کی طاقت تھی، آپ کے پاس نہیں تھی نا، نہیں تھی. میڈیا کی طاقت کہاں ہوتی آپ ہے؟ تو کہتے ہیں آپ بہت فیمس ہیں، تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ فیمس ہونے میں اور میڈیا کی طاقت ہونے میں فرق ہے. سر آج ہر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز عام کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا نا، اس کے پیچھے بھی پیسے ہیں، اربوں روپیہ ہے. آئی پی پی کے اگینسٹ آواز اٹھانے والی ایک ریسرچ کی تو تھی، ہم نے بہت کیا. سر ایک ریسرچ سینٹر تعمیر کیا گیا، اور اس کی سربراہی گوہر اجاز کر رہے تھے، کیس بھی لڑا انہوں نے، اور آئی پی پیز کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس کے بعد 2-4 کمپنیز بند بھی ہوئی. یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا. یہ بتائیں